آپ کو لیے چلتے ہیں لندن، جہاں عالمی کشمیر کانفرنس کے بعد اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ آئی جون 2018 میں، اور اس کی ہیلز پر جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ کی جو رپورٹ آئی، اس نے اس ایشو کو اجاگر کر دیا. اور ہندوستان جس نے 9/11 کے بعد اس حق خود ارادیت کی موومنٹ کو تشبیہ دے دی تھی، دہشت گردی سے اس کی کلائی کھل گئی. دنیا نے جا کے دیکھا، ایویڈنس کلیکٹ کیا کہ جناب یہ جو کہتے تھے کہ جناب یہ تو کچھ گھسپیٹھیے ہیں، انفلٹریٹرز آتے ہیں اور آ کے یہاں ایک شورش برپا کرتے ہیں، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، اور حقائق اس کے برعکس ہیں. اور پھر ان رپورٹس کے بعد ہندوستان کے اندر آواز اٹھی، اور ہندوستان کے دانشوروں نے، ان کے ممبران پارلیمنٹ نے اور ایک بہت بڑے طبقے نے کہا کہ بھائی کشمیر ہم کھو رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایلینیٹ کر چکے ہیں، اور ہمیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ ہماری پالیسی جو تھی طاقت کی، بزور بازو ہم اس موومنٹ کو کچل دے کے وہ ناکام ہو گئی. اور وہاں یہ جو ایک حق خود ارادیت کی تحریک ہے، یہ ایک عوامی شکل اختیار کر گئی ہے. عوام الناس میں، نوجوانوں میں، خواتین میں، ایک ایسے طبقے میں، اور یہ سری نگر تک محدود نہیں رہی، یہ وادی تک محدود نہیں رہی، یہ پھیل گئی ہے. اب اگر ہم نے اپنی بقا کو دیکھنا ہے تو ہمیں اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہوگا. وہ قوتیں جو ماضی میں مختلف ادوار میں ہندوستان کی مختلف حکومتوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی رہیں، حکومتوں کا حصہ رہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ گورنر رول لگانا پڑا. اور پھر جب گورنر رول کی میعاد ختم ہوئی تو اس کو صدارتی رول میں تبدیل کرنا پڑا. اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے، جب مجھے دعوت دی تھی فارن ریلیشنز کمیٹی سینٹ نے کہ میں آ کے کشمیر کی صورتحال، کیونکہ اقوام متحدہ کے اپنی خطاب میں سپٹمبر میں میں نے اس ایشو کو اجاگر کیا، کرنے کی کوشش کی، تو آپ ہمیں آ کے بریف کیجئے. جب میں نے ان کو بریف کیا اور ہمارا انٹریکشن ہوا جس میں سب جماعتوں کی موجودگی تھی، تو وہاں میں نے تجویز پیش کی کہ ہر سال ہم 5 فروری کو اظہار یکجہتی کرتے ہیں، سولیڈیرٹی ڈے منعقد کرتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. کیوں نہ ان رپورٹس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم لندن میں ہاؤس آف کامنز میں ایک اجلاس منعقد کریں، اور وہاں جو دنیا کی توجہ مبذول کرائیں اس بڑے اہم موضوع پر اور وائلیشنز، ہیومن رائٹ وائلیشنز پر. تو سب نے کہا کہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. ہم نے اس کا اہتمام شروع کیا، ہائی کمیشن سے رابطہ کیا، ڈاکٹر فیصل صاحب نے اپنے تگ و دو کا آغاز کیا. لیکن جیسے جیسے لوگوں کا دلچسپی اور لوگوں کا رجوع بڑھتا چلا گیا، گھبراہٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور میں نے دیکھا، اور مجھے یہ میرے علم میں ہے کہ کس طرح ہندوستان اثر انداز ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پوری اپنی ڈپلومیٹک سکلز استعمال کی کہ اس اجلاس کو ملتوی کرا دیا جائے، کینسل کروا دیا جائے. دباؤ ڈالا گیا، حتیٰ کہ کوشش کی گئی کہ میرا یہ جو ٹرپ ہے اس کو بھی میں اس پر نظر ثانی کر لوں. نہیں، ہم آپ کو جس پروٹوکول سے بلانا چاہتے ہیں وہ اور نوعیت کا ہے. یہ میں کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروٹوکول کے لیے نہیں آ رہے، مقصد کے لیے آ رہے ہیں، کاز کے لیے آ رہے ہیں. جب آپ پھر بلائیں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. ڈیٹس بھی تجویز کر دی، قبول ہیں ڈیٹس، لیکن یہ ہوگا. آج جو خوبصورتی تھی آج کے اجلاس میں، وہ ایک، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں آج اس اجلاس میں سب موجود تھی. پاکستان تحریک انصاف،
پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب بنفس نفیس موجود تھے. فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین جناب سید مشاہد حسین صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے موجود تھے اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. شہری رحمان صاحبہ جو سفارتکار بھی رہی ہیں پارلیمنٹرین کے ساتھ ساتھ اور پاکستان میں امریکہ کی سفیر بھی رہی ہیں بنفس نفیس موجود تھی. ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے. ایم کیو ایم کے سینیٹر میاں عتیق صاحب بنفس نفیس موجود تھے اور جو کچھ انہوں نے کہا ریکارڈ کا حصہ ہے. ایم ایم اے کے مولانا فضل الرحمان جو کشمیر کمیٹی کی سربراہی کافی عرصہ کرتے رہے ان کے بھائی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب موجود تھے. ہر سیاسی جماعت ہمارے بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹی کے جناب سینیٹر کاکڑ صاحب موجود تھے. تو اور سب نے کہا کہ جو کہ وزیر خارجہ پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں. اس پاکستان کے ماحول میں جہاں اس وقت جسے کہتے ہیں نا سیاسی رشاکشی اور پولرائزیشن ہے الحمدللہ آج پاکستان کی جماعتوں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے کہ کشمیر کے مقصد پر ہم سب ایک ہیں. یک زباں ہو کر بات کی اور بڑا سالڈ اور بڑا کلیئر میسج دیا میڈیا کو بھی اور پارلیمان کو بھی ہاؤس آف کامنز کو مدر آف آل پارلیمنٹس کو. دوسری خوبصورت بات یہ تھی کہ جو نمائندگی تھی ہاؤس آف کامنز کے ممبران کی دونوں سائڈز ٹریجری اور اپوزیشن دونوں سائڈز بھرپور انداز میں موجود تھی. کنزرویٹو پارٹی کے جو ہیں اپنا جناب رحمان چشتی صاحب وہ ماڈریٹ کر رہے تھے اور لیبر پارٹی کی ڈیبی ایبراہمز جو وہ اسٹیٹمنٹ ان کا تھا اور وہ کو چیئر بھی ہیں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر وہ موجود تھی. اور پھر لبرل ڈیموکریٹس لب ڈیپ کے نمائندے ممبر آف پارلیمنٹ بھی موجود تھے. اور حاضری کے لحاظ سے 2 گھنٹے سے زیادہ اجلاس چلا. دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اس ہال میں آپ نے دیکھا. اور الحمدللہ پن ڈراپ سائلنس سے لوگوں نے بات سنی اور پارٹیسپیٹ کیا. ہر ممبر نے اظہار کیا اور کھڑے ہو کر جو ان کا اپنا معافی ضمیر ہے اس کو بیان کیا. سب سے بڑھ کر اختتام پر جس کا سچی بات ہے میں بھی اس کی توقع نہیں کر رہا تھا. اختتام پر ہاؤس آف لارڈز کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے لارڈ قربان نے ایک ریزولوشن ٹیبل کیا اور وہ پڑھا گیا. اس ریزولوشن کو ہاؤس آف کامنز کے ممبران لیبر کنزرویٹو لبرل ڈیموکریٹس اور پاکستان کے پارلیمنٹرینز جو مختلف پارٹی سے تھے میں نے جسارت کی اور میں نے کہا کہ ان کے بہاف پر ساری پارلیمنٹ کے بہاف پر میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں. سب نے تائید کی اور ایک متفقہ ریزولوشن جو ہے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ مشن سٹیٹمنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں کاپیز بھی ہم نے کچھ کاپیز کروائی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. یہ ایک اتنی بڑی پیش رفت ہے عرصہ دراز کے بعد جس پر میں پاکستان کے سفارت خانے کو ہمارے نئے ہائی کمشنر نفیس زکریا صاحب کو ان کی جو وابستگی ہے اس ایشو سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک ہے ہمارے ڈائریکٹر جنرل جناب ڈاکٹر فیصل صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان کو دیانتداری سے ایمانداری سے
دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ فتح آج پاکستان کی ہوئی ہے. یہ فتح آج ان مظلوم کشمیریوں کی ہوئی ہے جن کی سسکیوں کو، جن کی آہوزاری کو آج ہاؤس آف کامنز میں سنا گیا، محسوس کیا گیا. اور جو الفاظ کہے کہ میں شکر گزار ہوں ناروے کے سابق وزیر اعظم کا، جناب شیل بنڈوک کا، جو خود آئے اور وہ ابھی نومبر میں مقبوضہ کشمیر اور پاکستان کشمیر سے ہو کر آئے ہیں. وہ خود بنفس نفیس لائن آف کنٹرول کا معائنہ کر کے آئے ہیں. وہ دونوں طرف اطراف جو افواج تعینات ہیں اس کو دیکھ کر آئے ہیں. ان بنکرز کا اپنا معائنہ کر کے آئے ہیں جو صورتحال وہاں انہوں نے دیکھی. میں شکر گزار ہوں آسٹریلین سینٹ کی فارمر سینیٹر لی ریانون جو خود موجود تھی. میں شکر گزار ہوں ملیشیا سے نمائندگان کا. تو یہ ایشو اللہ کے فضل و کرم سے سینٹر سٹیج پہ آیا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا، شاید دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا کہ باہر ہندوستان کے چند لوگوں نے اس کانفرنس کے پہلے تو رکوانے کی کوشش کی، دباؤ ڈالا گیا ممبران پر، حکومت سے کہا گیا، اور اس کے بعد کوئی 15-20 لوگوں نے احتجاج بھی کیا. مجھے انہوں نے کہا احتجاج، میں نے کہا کیجئے بھائی، جمہوریت ہے، احتجاج کا سب کو حق ہے. آپ کر لیں جو نعرے لگاتے ہیں ہمارے خلاف لگا لیں، وہاں گولیاں بند کر دیں، وہاں پیلٹ گن کا استعمال بند کر دیں، جو ہمارے خلاف نعرے لگانے شوق سے لگائیے. اور پھر میں شکر گزار ہوں لیبر پارٹی کی شیڈو کیبنٹ کا. جو شیڈو فارن سیکرٹری ہیں وہ خود، اور ان کی کابینہ، اگر کل لیبر گورنمنٹ آتی ہے، وہ تو یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر آتی ہے تو جو ان کی کابینہ کے صف افضل کے صف اول کے جو لوگ ہیں، خواتین و حضرات، وہ وہاں موجود تھے اور مجھے ان سے انگیج کرنے کا موقع ملا. اور وہ کیونکہ ہماری گفتگو ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کھل کر پاکستان کا موقف، کشمیر کی صورتحال پر ان کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لندن کانفرنس میں غیر ملکی شخصیات کی موجودگی اور برٹش ہاؤس آف کامنز کے ممبران کی بڑی تعداد میں موجودگی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان کی موجودگی اس کی اہمیت کا اظہار ہے. بطور اظہار ہمدردی کے وہ آبزرو کی جائے. تو مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج کا اجلاس بہت مفید، بڑا جامع اور بڑا کارآمد رہا. اور انشاءاللہ کل ایگزیبیشن بھی ہے اور مزید دوست اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. میں بھول گیا، میں شکر گزار ہوں آزاد کشمیر کی 2 سابق وزراء اعظم کا، جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب، جناب سردار عتیق صاحب جو موجود تھے. اور میں شکر گزار ہوں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، جناب یاسین صاحب کا، وہ بھی موجود تھے. تو یہ ایک منفرد ایک اجلاس. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. برٹش پارلیمنٹ میں پریس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے وہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کی ڈیٹیل آپ سے ہم لائیو شیئر کر رہے ہیں. جی قریشی صاحب پلیز. میری آنے سے پہلے جناب گیلانی صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. میں نے ساری صورتحال کے بارے میں انہیں آگاہ کیا
میری میر وائز عمر فاروق صاحب سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی. میں نے سارے یہاں کا جو ہم جو کرنے چلے ہیں انہیں اعتماد میں لیا. ایک تو میں کہتا چلوں کہ ان کی مکمل انڈورسمنٹ تھی, مکمل, اور انہوں نے اس کو بہت اچھے الفاظ میں سراہا جو ہم کرنے چلے ہیں اور جو ہم نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے, مجھے میر وائز نے کہا, عمر فاروق صاحب نے, پچھلے 7 سال سے میرا پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے. ہم آنا چاہتے ہیں, ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جمہوریت کے دعوے دار ہمیں پاسپورٹ نہیں دیتے کہ ہم ٹریول کر سکیں. علی گیلانی صاحب نے جو جذبات کا اظہار کیا, وہ بزرگ ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہیں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے. یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ ہمارے سپیکرز میں سے ایک سپیکر تھی آج. انہوں نے, ان کا نام تھا, ان کو ویزا نہیں ملا, وہ آنا چاہ رہی تھی, ہم لانا چاہ رہے تھے, ان کو ویزا نہیں دیا گیا. تو ہم نے ان کو دعوت دی, کہیں ویزا اڑے آ گیا اور کہیں ہندوستان کی حکومت کی پالیسی. وہ پیچھے, سوری نہیں, یہ ایسے نہیں جناب, سوری ایسے نہیں جناب. آپ کی تقریر سنی, آج وہاں موجود تھے, بڑا اچھا آپ نے خطاب کیا. اور یہ مجید نظامی صاحب جو تھے ان کا بھی یہ خواب تھا کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کسی حد تک حل ہو. اب وہاں کے جو سابق وزیر داخلہ ہیں چدمبرم, انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا ہے کہ بھارت کشمیر کا ایشو کھو رہا ہے, اور آج ہمیں جو ہے آپ کے خطاب کے بعد کامیابی نظر آئی ہے. اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہو؟ دیکھیے, بہت بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کو پاکستان کا ایک میسج جانا کہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کشمیریوں کے ساتھ متحد, مٹھی کی طرح کٹھے کھڑے. ایک بڑا میسج تھا, وہ چلا گیا. دوسرا, یہاں ممبران پارلیمنٹ کی گفتگو سنیں جو ہاؤس آف کامن کے ممبران ہیں, اور انہوں نے کہا, اور آپ ناروے کے وزیر اعظم کی گفتگو سنیں کہ جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے, یہ 2 ملکوں کے درمیان ہے. چلے مان لیتے ہیں 2 ملکوں کے درمیان ہے, بائیلیٹرل ہے. تو اگر بائیلیٹرل ایشو ہے تو بائیلیٹرل ایشو تو حل ہوگا نا گفت و شنید سے. وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سپٹمبر میں میری آن دا سائڈ لائنز آف UNGA میری سشما جی سے ملاقات طے ہو گئی, ٹائم طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی, اور آخری لمحے پر انہوں نے اپنا میٹنگ کال آف کر دی. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ کسی تیسرے کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے, اور 2 طرفہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, اور وہاں حالت بڑی تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے, اور 2 پڑوسی ہیں, ایٹامک پاز ہیں. تو اس سے تو پورے خطے کا امن برباد ہو سکتا ہے. دنیا کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم اس ایشو کو, اگر ہم وہاں دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہم اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. وے فارورڈ پہ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی آواز اٹھائی جائے گی, اور ہم نے کمٹمنٹ کی ہے پولیٹیکل, مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جاری رکھیں گے. اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ بہت عرصے بعد انشاءاللہ اسی ماہ برسلز میں ایک پبلک ہیئرنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یورپین پارلیمنٹ کر رہی ہے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا جس سے لوگ کشمیر کے بارے میں, مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے. تو وے فارورڈ یہ ہے کہ کنسنسس بنایا جائے, دنیا کو باور کرایا جائے کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے, ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور اس فلیش پوائنٹ کو یہ پورے ریجن کے معاملات اس سے بگڑ سکتے ہیں, کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہاتھوں سے کھسکتی دکھائی دے رہی ہے. آپ نے کیا, آپ نے اسپیشل لاز بنائے,
آپ نے 7 لاکھ افواج جمع کی, آپ نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا, آپ نے مرڈر, میس گریوز, ریپ کو ایز این انسٹرومنٹ استعمال کیا, تحریک دبی نہیں. آپ نے روابط کاٹ دیے, نظر بندیاں کر دی. آپ نے آپ دیکھا کہ وزیر اعظم ہندوستان 3 اور 4 تاریخ کو, آج اور کل وہاں تھے. دنیا نے دیکھا کہ اسپیشل فوج ڈپلوائے کرنی پڑی, لاکھوں لوگ کے علاوہ اور کمک بھیجنی پڑی ان کے دورے کو محفوظ کرنے کے لیے, اور اس کے باوجود ہو کا عالم تھا, ہڑتال تھی, مکمل شٹر ڈاؤن تھا. اس سے بڑا مظاہرہ, اس سے زیادہ پبلک سینٹیمنٹ کی ریفلیکشن کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے پاکستان میں دیکھ لی, پاکستان کی پارلیمان کی دیکھ لی, آزاد کشمیر میں دیکھ لی, آزاد کشمیر کی حکومت کی دیکھ لی, اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کی دیکھ لی, اور ہندوستان کے اندر آوازیں جنم لے رہی ہیں. وے فارورڈ انشاءاللہ نکلے گا. ایسے نہیں جناب. شفیق مغل سر نام ہے, A1 ٹی وی آج نیوز کا بیورو چیف ہوں یو کے اینڈ یورپ کے لیے. میرا فنڈامنٹل کوسچن آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کا آج تک یہ سٹانس رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کی سفارتی, سیاسی اور اخلاقی مدد کرتا ہے. گزشتہ دنوں محترمہ شیریں مزاری جو ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی ہیں, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اب اس نعرے سے آگے بڑھ کر کے کام کرنا ہوگا. سر کشمیری قیادت بھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا کہ نالا رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ نیا سٹانس کیا ہے, نئی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, اور نئی صورتحال کیا سامنے لے کر کے آئیں؟ دیکھیے, خارجہ پالیسی نئی کی ضرورت نہیں ہے, جس پہ سبھی متفق ہیں. نئی بات کیا کرنی ہے آپ نے, بتائیے نا. جب ساری جماعتیں ایک مقصد پر متحد المقصد ہے تو نئی بات کیا کرنی ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ایک نئی جلا, ایک نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے جو آج پھونکی گئی ہے الحمدللہ. سوری نہیں جناب, سوری نہیں, ایسے نہیں دیکھیں, ایسے نہیں ہوگا. نہیں, ڈسپلن ضرور, آپ کی باری آ جائے گی. نہیں میرے دوست, ایسے نہیں, ایسے پلیز آپ اپنی باری کا سر. آپ جب پہلے بھی فارن منسٹر تھے, نون لیگ کی حکومت بھی, پیپلز پارٹی کے تمام لوگ اس ایشو پہ ایک ہی سٹانس رکھتے ہیں, اور سب بھی اس پہ پورا زور لگاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں 15 سال تو مجھے ہو گئے ہیں, تمام حکومتیں یہاں پہ پارلیمنٹ کو اپروچ کرتی ہیں, جیسے آج کی آپ کی کانفرنس تھی, پہلے بھی لوگوں نے کی, لیکن برطانوی حکومت کا یہ رویہ جو آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی, کیا اس کو ہم کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ پہلی بات میں سمجھ گیا سوال, سمجھ گیا سوال. قبلہ بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ اتفاق تو پہلے بھی تھا, لیکن اس اتفاق کو اس شکل میں اس کا مظاہرہ نہیں ہوا. پہلی مرتبہ ہاؤس آف کامنز میں اس پارلیمنٹ کی پریمیسز کے اندر اس قسم کا اجلاس ہوا, اور جو گفتگو وہاں ہوئی ریکارڈ پہ ہے, ریکارڈڈ ہے, آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں, اس کو دیکھیں. سر سیشن بھی ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے, دیکھیے برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے وہ ایک کلیم کرتے ہیں, ایک نیوٹرالٹی ان نے رکھنی ہے. بجا طور پر حکومتیں نیوٹرالٹی کا وہ ایک ان کا ایک لبادہ ہے, لیکن برٹش گورنمنٹ پارلیمنٹ کو زیر نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مرضی کا اظہار کیا, تو کیا وہ رکے؟ نہیں رکے. تو یہ ایک چینج ہے, یہ ایک موڈ میں تبدیلی آ رہی ہے. عوام الناس, جب پبلک اوپینین تبدیل ہوتی ہے نا قبلہ, تو پھر حکومتیں اور پارلیمنٹس بھی رسپونڈ کرتی ہیں. جیسے جیسے پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے, پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے کشمیریوں کی وجہ سے. یہ جو آج ماحول چینج ہو رہا ہے, اس میں کشمیریوں کا خون اور پسینہ ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی لندن میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. لندن میں پارلیمنٹ میں منعقدہ کشمیر کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی. تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں, یکجا ہیں, اور برطانوی پارلیمنٹ میں عالمی کشمیر کانفرنس کا انعقاد ایک بہت بڑی کامیابی ہے, جس کا یقیناً کشمیر کاز کو مثبت فائدہ پہنچے گا. یہاں بڑھیں گے مزید خبروں کی جانب اور بات کریں گے